Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid M. Anwar, founder and CEO of Business Blue Apple Trainers and a business coach. ہمارا آج کا ٹاپک ہے بلیو ان یو، یعنی خود اعتمادی. زندگی میں اگر آپ نے سکسیس حاصل کرنی ہے، یا جن لوگوں نے بھی آج تک سکسیس حاصل کی ہے یا حاصل کر رہے ہیں، وہ صرف اپنی خود اعتمادی کے حساب سے، اپنی ذات پہ اعتماد کے حساب سے آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں اور کی ہے انہوں نے. آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے، جو بھی سکسیسفل آپ کسی کو بھی دیکھیں گے، اس نے خود اعتمادی سے سکسیس حاصل کی ہے. آپ پرسنل لائف میں بھی دیکھ لیجئے، آپ سکسیسفل ہوں گے، آپ پروفیشنل لائف کے اندر بھی سکسیسفل ہوں گے، اور چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں، چاہے آپ جاب کر رہے ہوں، آپ دونوں جگہ کے اوپر آپ سکسیسفل ہوں گے اگر آپ میں خود اعتمادی ہوگی اور آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. وہ کہتے ہیں نا، اسکائی از دی لمٹ، تو اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہوگی، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس میں کچھ چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہوگا. ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں اپنی ذات کے اوپر، اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انفیریٹی کمپلیکس. ہم جو انفیریٹی کمپلیکس میں ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ اتنا پڑھا نہیں ہے، میں اتنا قابل نہیں ہوں، میں نے اتنا جو ہے وہ سکسیسفل لائف میں نہیں گزار سکتا، مجھے اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، اور میں جو ہے وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پیرنٹس غریب تھے، میں اتنا پڑھ نہیں سکا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، انفیریٹی کمپلیکس کا آپ شکار ہوتے ہیں، اور اس سے آپ بچیں، اور اس کے اندر آپ ان چیزوں سے بچیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. اس کے علاوہ سیلف پٹی. میں بیمار رہتا ہوں، میں اچھا نہیں ہوں، مجھ سے یہ کام ہوتا نہیں ہے، میں تھک جاتا ہوں، مجھ سے تو یہ ہوگا نہیں، میں بیمار رہتا ہوں. یہ سیلف پٹی جو ہے، اسے آپ کو اپنی ذات سے دور کرنا ہوگا. پھر ایک اور پرابلم ہوتا ہے پرفیکشنزم کا. یہ ایک بہت بڑی ایلیوژن ہے اور بہت بڑی بیماری ہے. ہم پرفیکٹ ہوں گے تو یہ کام کریں گے، جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب پھر میں یہ کام اسٹارٹ کروں گا، تب میں یہ جاب کروں گا، تب یہ میں بزنس کروں گا، تب یہ چیز کروں گا. جب تک سب پرفیکٹ، کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیجئے، آج 100 سال سے کاریں جو ہے چل رہی ہیں، کیا تبدیلیاں نہیں ہو رہی؟ اگر وہ پرفیکٹ تھی 100 سال پہلے والی کار، تو آج تبدیلی کیوں ہوتی؟ آپ دیکھیے، چند سالوں کے اندر کار بالکل چینج ہو جاتی ہے، اس کے اندر نئے نئے فنکشنز آتے ہیں، نئی نئی چیزیں آتی ہیں. تو اگر ہم اس پرفیکشن کا انتظار کرتے تو 100 سال تک تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہماری اپنی جنریشن اور بعد کی جنریشنز بھی گئیں، فارغ ہو گئیں. تو اس لیے آپ پرفیکشنزم جو ہے ایک بیماری ہے. کبھی بھی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. ہر چیز کے اندر جو ہے وہ روم فار امپروومنٹ ہوتا ہے، اور مستقل چیزیں امپروو ہوتی رہتی. تو آپ اس کو، جو بھی چیز ہے، آپ اس کو جو بھی، اگر ایون 40-50% بھی آپ کے ٹارگٹ سے وہ چیز کم ہے، تو آپ اسے شروع کیجئے اور اسے امپروو کیجئے. اسٹارٹ ناؤ اینڈ امپروو لیٹر. تو آپ اسے امپروو کرتے چلے جائیے. اس کے پھر ایک اور پرابلم ہوتا ہے کولیپس ایٹ فیلور. جان فیلور ہوا، اس کے اندر جو ہے فیلور، ریجیکشن ہوا، آپ کولیپس کر جاتے ہیں، آپ ختم ہو جاتے ہیں. نہیں یار، وہ تو اس نے نہ کر دی، میں نے اس کو کہا تھا کہ اس میں میری چیز خرید لو، تو اس نے نہ کر دی. ریجیکشن تو آنی ہی آنی ہے، فیلور تو آنا ہی آنا ہے. کوئی کام بھی آپ کر لو فیل. بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے، کتنی دفعہ فیل ہوتا ہے. کیا ہم اس لیے وہ نہیں کرتے کہ نہیں، اس سے نہیں چلا جا رہا، چھوڑ دو اس کو، رہنے دو؟ یا وہ بچہ کہتا ہے نہیں، میرے سے نہیں چلا جا رہا، میں نہیں چلوں گا، تو آپ اسے موٹیویٹ کرتے ہو، آپ اسے چلاتے ہو. تو ایسے ہی کاروبار ہے، ایسے ہی جاب ہے، ایسے ہی بزنس ہے. اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کولیپس نہیں کرنا ہے فیلور کے اوپر. فیلور کیا ہے؟ ایک فیڈ بیک ہے. آپ کو امپروومنٹ کے لیے فیڈ بیک دیتا. آپ کو کسی نے ریجیکٹ کر دیا، آپ نے کہا نہیں، اور آپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے کہ نہیں، میرے کو تو 10 بندوں نے نہ کر دی ہے. تو اب ہر بندے سے پوچھو کہ آپ نہ کیوں کر رہے ہو سکتا ہے اس کے پاس خریدنے کی گنجائش نہ ہو، اس کی ضرورت ہو لیکن اس کے پاس خریدنے کی گنجائش نہ ہو. اس کا مطلب ہے آپ کی پروڈکٹ میں کوئی پرابلم نہیں. اور اگر اس سے آپ پوچھو، وہ کہتا ہے کہ جی پرائس کا مسئلہ ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو کاسٹ کم کرنی ہے. آپ کو کاسٹ کم کرنی ہے. کوئی چیز آپ کاسٹ ٹو کاسٹ نہیں بیچیں گے، کیونکہ بزنس کے لیے جو پروفٹ ہے وہ ایسے ہے جیسے ہیومن بینگ کے لیے بلڈ ہے.
تو آپ اس کو جو ہے اننیسیسری آپ اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے پرائس کو کم نہیں کرو، آپ کوالٹی کو امپروو کرو، آپ کاسٹ کو کم کرو، دونوں چیزوں کو سائملٹینیسلی لے کے چلو اور آپ اپنی چیز کی مونوپولی بناؤ اور اس کو اس طرح سے بہتر کرو۔ اس کے بعد آپ کو جو چیز چاہیے وہ آپ کو چاہیے اسکلس اور لرننگ۔ آپ نئی نئی چیزیں سیکھیے۔ جتنی چیزیں ہم سیکھ کے چلتے ہیں وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے جو پرائمری میں لرننگ کی ہے وہ بیکار ہو گئی۔ ہر 5 سال کے بعد جو ہے اس میں اتنی چینجز آ جاتی ہیں، جب ہم پڑھ کے نکلتے ہیں کسی یونیورسٹی سے یا کسی ادارے سے، تو اس کی جو بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں، آبسلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی اسکلس کو، اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی نئی اسکلس آ رہی ہیں، خاص طور پہ آئی ٹی کے حوالے سے۔ کوئی کام بھی کر رہے ہوں ہم آئی ٹی کے بغیر نہیں کر سکتے، اور آئی ٹی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بیسک ایجوکیشن ہو، نہ بغیر ایجوکیشن کے بھی آپ کر سکتے۔ انگلش لینگویج آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے۔ انگلش لینگویج کے لیے کیا کسی پڑھائی کی ضرورت ہے؟ کیا پی ایچ ڈی کرنے والا انگلش میں بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور جو یورپ وغیرہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر جو لوگ ہیں یا امریکہ کے اندر لوگ ہیں، وہ دیکھیے کہ انگلش کیسی فر بولتے ہیں، چاہے اس نے اسکول کی شکل دیکھی نہیں دیکھی، چاہے وہ جو ہے صفائی کا کام کر رہا ہے، بیسک کام کر رہا ہے، وہ انگلش فر کیونکہ اس کے پاس انوائرمنٹ ہے۔ تو آپ اپنے انوائرمنٹ کو، اپنی سراؤنڈنگ کو بہتر کیجیے اور اپنی انگلش لینگویج کو بہتر کیجیے، اس سے آپ میں کانفیڈنس آئے گا۔ اور چیزوں کو، نئی نئی اسکلس کو آپ سمجھیے، اور جو پرانی چیزیں آبسلیٹ ہو گئی ہیں ان کو ذہن سے نکال دیجیے۔ وہ کہتے ہیں نا، لرننگ، ڈی لرننگ اینڈ ری لرننگ۔ آپ نے جو چیزیں سیکھی ہیں اگر آج آبسلیٹ ہو گئی ہیں ساری یا کچھ حصہ، تو اسے آپ ڈیلیٹ کر دیجیے، آپ ڈی لرن کر دیجیے، اور اس کے بعد آپ ری لرن کر لیے۔ آج کی جو چیز ہے، آج کا جو سکہ رائج الوقت ہے، آپ اس کے حساب سے کیجیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو فوکس کی ضرورت ہے۔ آپ جب تک فوکس نہیں کریں گے آپ امپروو نہیں کریں گے، آپ کا کانفیڈنس نہیں آئے گا آپ کے اندر جب تک آپ فوکس نہیں۔ آپ چیزوں کو فوکس کرنا سیکھیے، آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنا سیکھیے۔ اور فوکس کرنے کے لیے کیا ہے، آپ 1 منٹ سے فوکس کیجیے اور آہستہ آہستہ اس کو، کیونکہ جب تک آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ فوکس نہیں کرتے، چاہے آپ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ کوئی کام کر رہے ہوں، جاب کر رہے ہوں، بزنس کر رہے ہوں، کوئی پروڈکشن کر رہے ہوں، آپ اس کو چیزوں کو جو ہے جب تک فوکس نہیں کرتے آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں لگتا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے کنسسٹنسی آنی چاہیے۔ جو چیز بھی آپ کر رہے ہیں آپ اسے کنسسٹنٹلی کیجئے۔ فیل ہو رہی ہے تو بھی آپ اس کے اندر اس کو مستقل امپروو کیجئے اور اپنے لوگوں سے فیڈ بیک لیجئے۔ جن سے جو آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں، یار ریجیکٹ کر دی، 10 لوگوں نے ریجیکٹ۔ سیلز کیا ہے؟ سیلز اور ایکسیپٹنس کیا ہے؟ ریجیکشن کا نام ہے، فیلور کا نام ہے۔ ہر بندہ ہر چیز نہیں خرید رہا ہوتا ہے۔ 10 لوگ آپ کے پاس چیزیں پوچھتے ہیں تو ایک خرید رہا ہوتا ہے، یہ اس کا ریج ہے۔ تو آپ کو ان چیزوں سے سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو اچھی ہیبٹس ہیں اس کو آپ نے چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کے ساتھ سیکھنا ہے، چھوٹا چھوٹا۔ ٹائم مینجمنٹ، 5 منٹ کی ٹائم مینجمنٹ، پھر 15 منٹ کی ٹائم ریڈنگ ہے، 5 منٹ کی ریڈنگ، پھر بڑھاتے چلے جائیے۔ ایکسرسائز ہے، جنک فوڈ سے چھٹکارا ہے، تھوڑا تھوڑا آپ پیچھے ہٹتے جائیے۔ تو جو نیگیٹو چیزیں ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہیں، اس کو آہستہ آہستہ کم کیجیے، اور جو بہتر چیزیں اسے آہستہ آہستہ امپروو کیجیے۔ آپ چند منٹوں سے آئیے، آپ دیکھیے آپ کس طرح سے آرگنائز ہو جاتے ہیں، کس طرح بہتر ہو جاتے ہیں۔ جتنے آپ آرگنائز ہوں گے اتنا آپ کے اندر کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر جو آپ لرننگ کریں، کہاں سے کریں؟ سکسیسفل لوگوں کے فیلور سے کریں۔ ہر بندہ پہلے فیل ہوتا ہے اور مستقل فیل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے چڑھتا۔ تھامس ایڈیسن 9999 دفعہ بلب بنانے میں فیل ہوا، اسے ہمت نہیں آ رہی، اس کا کانفیڈنس شیک نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے 9999 ایسے طریقے فائنڈ کیے جس سے بلب نہیں بنتا تھا۔ تو پازیٹیو بات کی نا، تو آپ بھی اس سے پازیٹیو اس کے اندر بات لیجئے۔ اور آپ جو بھی آج سکسیسفل ہیں، جو پہلے تھے، جو آج تھے سکسیسفل لوگ، جو آج ہیں سکسیسفل۔ ایمیزون کتنا سکسیسفل بزنس ہے، 9 سال تک وہ فیل رہا ہے، 9 سال تک جیب سے خرچے کرتا رہا ہے۔ ایلن مسک کتنا کامیاب ہے،
آج کامیاب ہے نا، 10 سال تک وہ فیل رہا ہے اپنی گاڑی کے اندر، 10 سال تک وہ اس کے اندر مستقل کام کرتا رہا، پھر وہ تو ہر سکسیس کے پیچھے ایک فیل کی لمبی ہسٹری ہے. آپ جو لوگ بھی سکسیسفل آپ کو نظر آتے ہیں آپ کے اطراف کے اندر، ان سے بیٹھیے، ان سے پوچھئے کہ آپ کیسے سکسیسفل ہوئے، آپ کتنی دفعہ گر کے اٹھیں. تو آپ اس طریقے سے آپ اس کو اپنے آپ کو بہتر کیجئے اور آپ ان سے سیکھیے. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے پرٹیننٹ ٹو کانفیڈنس. آپ اس طرح سے ایکٹ کیجئے جیسے آپ بہت کانفیڈنس ہے. اگر آپ کو کانفیڈنس نہیں آ رہا تو آپ کانفیڈنس کی اداکاری کرتے چلے جائیں، بار بار آپ اداکاری کرتے چلے جائیے، آپ بار بار اداکاری کرتے چلے جائیے، آپ میں کانفیڈنس آ جائے گا. دلیپ کمار کا کیا تھا، وہ مستقل اس نے جو اداکاری کی انہوں نے وہ اس طرح سے کی جس کے اندر ایموشنل تھی، جس میں تکلیف تھی. دولت مند آدمی تھے، اپنے وقت کے دولت مند ترین آدمی تھے، لیکن انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو شو کیا، پرٹیننٹ کیا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں. ایموشنلی آپ دیکھیے کہ کس طرح کی اداکاری کی، یہاں تک ان کے اوپر وہ ساری چیزیں طاری ہو گئیں کہ ایک دفعہ ان کو انگلینڈ میں لے جا کے اور ان کی سائیکو تھراپی کرنی پڑی. تو آپ اپنے آپ کو کانفیڈنس ظاہر کیجئے، آپ شو کیجئے کہ آپ بہت کانفیڈنس ہیں. اس طرح سے آپ کے اندر کانفیڈنس آتا چلا جائے گا اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ سکسیسفل لوگوں کو آئیڈیلائز کیجئے، ان کی سٹوریز پڑھیے. بہت سکسیسفل لوگ ہیں جو عرصے سے ہیں، پاکستان، انڈیا، یورپ، امریکہ، جتنے لوگوں نے انوینٹ کیا ان کو آپ اسٹڈی کیجئے. آپ ان کو ڈاکٹر عبدالکلام کہاں سے انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا؟ اخبار بیچنے سے. کتنی ٹھوکریں کھائیں، کتنی دفعہ ان کو پرابلم ہوا. ایک دفعہ ان کو وہاں پر وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شاید منسٹر کے بیٹے کے ساتھ، شاستری کے یا کس کے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کلاس ٹیچر نے انہیں اٹھا کے پیچھے کر دیا کہ بھائی تو مسلمان ہوتے ہوئے کیسے. ہمت ہاری انہوں نے، کانفیڈنٹ رہے. اور کانفیڈنس سے ہی آپ جو ہے وہ چیزیں کرتے، تو آپ ان کو آئیڈیلائز کریں. اس کے علاوہ آپ اپنی سراؤنڈنگ کے اندر وہ لوگ رکھیں جو پازیٹیو ہیں، جو کانفیڈنٹ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو رکھ لیتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، مجھ سے تو نہیں ہوگا، اور یہ کیا کرنا ہے، اتنی محنت کر کے کیا کرنا ہے، دال دلیا تو چل ہی رہا ہے، کوئی بات نہیں، جو ہمارے نصیب میں ہوگا ہم کما لیں گے. اور اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. یہ کسی مذہب کے اندر نہیں کہا گیا کہ بھئی آپ کو کمانے پہ پابندی ہے. ہر مذہب کہتا ہے آپ کماؤ لیکن خرچ کرو. خرچ کرنے کا اسلام بھی کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ جو بھی کماتے ہو جائز طریقے سے کماؤ. خرچ کرنے کے لیے پابندی ہے کہ آپ اسراف نہیں کرو گے. آپ نے کما لیے 1,00,000 روپے اور آپ کی ضرورت ہے 10,000 کی، اس سے زیادہ اسراف ہو جائے گا تو 90,000 کیا کرنے. وہ مذہب کہہ رہا ہے آپ دو، دوسروں کو دو. آپ دوسروں کو دو گے تو آپ بہتر ہوگا. تو اس طرح سے ہر مذہب جو ہے خرچ کرنے کے اوپر کہتا ہے. آپ دیکھیے دنیا کا کوئی مذہب بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہتا سارا اپنے اوپر خرچ کرو، وہ کہتا ہے دوسروں پہ خرچ کرو. تو آپ کماؤ اور دوسروں جتنا کما سکتے ہو آپ کماتے جاؤ، اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کرتے جاؤ، لیکن اس میں سے جتنی بیسک نیڈ ہے آپ کی وہ پوری کرو، باقی دوسروں کو دے دو. جو نیڈی لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کرو. تو اس طرح سے ہو. تو کانفیڈنس بہت ضروری چیز ہے. آپ میں اگر خود اعتمادی ہوگی تو آپ پرسنل لائف میں بھی سکسیسفل ہوں گے اور پروفیشنل لائف میں بھی سکسیسفل ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.